کلام کی جو ہم نے تلاوت کو سنا ہے اس پر ہم غور و خوض کریں. اور گزشتہ کچھ عرصے سے ہم مکاشفہ کی کتاب کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا کہ اس کے تفسیری پیغامات کو جاری کیا جا سکے، اور آج ہم اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے چھٹے باب تک پہنچ چکے ہیں اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس سے قبل کہ ہم چھٹے باب کی اس پہلی 2 آیات پر غور و خوض کریں، اور آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں نے 4 اور 5 باب پر بھی تفسیری پیغامات دیے، اور جتنے لوگوں کو 4 اور 5 باب اور خاص طور پر خدا باپ کے تخت اور اس کے سامنے کے 4 جانداروں کے بارے میں یاد ہوگا، اس کے لیے ان 7 مہروں کو سمجھنا اور ان کے بارے میں جاننا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا. اور یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے زندہ پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو یقیناً مکاشفہ کی کتاب، اس کی تفسیر کرنا جو ہے یہ یقیناً کٹھن کام ہے. اس کے لیے کٹھن ضرور ہے کم از کم کہ جو خدا کے کلام کو سمجھتا اور پرکھتا ہے. میرے ورگا کہندہ کوئی گل نہیں آن دیو، لیکن یاد رکھیے کہ جو یہ انتہائی سنجیدہ عمل ہے، اور اس سنجیدہ کلام کو اسی طرح سے ہم نے آج سننا ہے جس طرح سے یہ تحریر کیا گیا. اور جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو دوستو 5ویں باب میں یوحنا کے سامنے کیا ہوا ہے کہ ایک کتاب اس نے جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں دیکھی، جو کہ 7 مہریں لگا کر بند کی گئی ہے، جو سر بمہر کتاب ہے. اور اس نے 5ویں باب تک کیا دیکھا کہ اس کتاب کو تخت پر بیٹھے ہوئے کے ہاتھ سے لینے کے لائق پوری کائنات میں کوئی نہ نکلا. اور تب کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ یوحنا زار زار رونے لگا. اور جس وقت وہ زار زار رونے لگا تو کیا ہے کہ اس وقت ان 24 بزرگوں میں سے جو کہ خدا کے تخت کے سامنے بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک بزرگ جو ہے وہ یوحنا کو ڈھارس دیتا ہے، یوحنا کو وہ تسلی اور اطمینان دیتا ہے کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب کی مہروں کو، اس کتاب کو لینے اور اس کی مہروں کو کھولنے پر غالب آیا ہے. اور میرے بھائی میری بہن، اس وقت جب ہم چھٹے باب میں داخل ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہی بننا ہے جو کہ اب باری باری اس کتاب کی ایک ایک مہر جو ہے وہ کھولتا چلا جا رہا ہے. اور جتنے افراد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آن لائن سروس میں موجود ہیں، وہ یقیناً اس ساری جو سکرین آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ. اور کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر کس کی بابت ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ مسیح ہے یا مخالف مسیح ہے؟ غرض کے اس کے بارے میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کون ہے جو سفید گھوڑے کا سوار ہے، جس کے ہاتھ میں کمان ہے، جس کے سر پہ تاج رکھا گیا ہے. حقیقت میں اس کو یہ تاج کہاں سے اور کیوں حاصل ہوا، اس کمان کا مطلب کیا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور اسی طرح سے ان 2 آیات میں جو کچھ تحریر کیا گیا اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ خدا ان کے پاک کلام پر لگائیں گے. اور یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی یوحنا عارف دیکھ رہا ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اس کو آسمانی مقاموں میں زمین پر ہونے والے اب یہ تمام نظارے جو ہیں وہ دکھانا شروع کرتے ہیں. اور اس پہلی مہر کو جب کھولا جاتا ہے، اور اس پہلی مہر کے بارے میں جس طرح سے بیان ہے خدا ان کے کلام میں کہ جب پہلی مہر جو ہے وہ برہ کھولتا ہے تو کیا آواز صادر ہوتی ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ برے نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور کیا آواز آتی ہے، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ اور میرے بھائی میری بہن اس بات کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 5ویں باب کے آسمانی منظر کو اچھی طرح اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے کلام پر دھیان سے اور غور سے اس پر غور و خوض کر رہے ہوں. جو آسمانی منظر میں تعریف اور پرستش کا نقطہ نظر اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی شخصیت ہے، وہی اس کتاب کو جو کہ فاتح ٹھہرا ہے، جو وکٹوریس ہے، وہی اس کتاب کی اب مہروں کو کھولنے جا رہا ہے. اور پہلی مہر جب وہ کھولتا ہے تو کیا خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ اور یہ بڑا ہی عام
اور سمجھنے والا مقام ہے کہ یہاں پہلی بات کیا ہے کہ ایک عام بات یہاں جان لینا ضروری ہے کہ زمین پر ہونے والے واقعات کی تعبیر کا انحصار اس سوال پر ہے کہ آیا کلیسیا آسمان پر اٹھائی جا چکی ہے یا نہیں جب یہ مہریں کھولی جائیں گی. یعنی بڑی مصیبت کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہوگا یا ان 7 مہروں کے کھلنے کے بعد کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی. اور یہ ایک انتہائی مشکل آیات گردانی جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر علماء کا آپس میں اختلاف دکھائی دیتا ہے اور بہت سارے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ پہلی مہر کے کھلنے سے قبل جو ہے وہ کلیسیا آسمان پر اٹھائی جا چکی ہوگی. جبکہ دوسرے جو ایک اور سکول آف تھاٹ وہ یہ کہتا ہے کہ کلیسیا زمین پر موجود ہوگی اور وہ یہ سب مصیبتوں کو برداشت کرے گی. تبھی تو جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا. اور اسی کلام کے دوران آج ہم اس بات پر فوکس کریں گے اور اپنا کنسنسس ڈیولپ کریں گے کہ حقیقت میں اس بڑی مصیبت کے آنے سے قبل ان 7 مہروں کے کھلنے سے قبل کلیسیا آسمان پر جا چکی ہوگی یا ان کے بعد کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی. اور یاد رکھیے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں آگاہی دیتا ہے کہ ان ساری باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام کی روح سے آخری دنوں میں ہونے والے واقعات اور خاص طور پر دانیل نبی کے اگر ہم اس صحیفے کو دیکھیں اور اس کے 9ویں باب کو پڑھ کر دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گاہے بگاہے کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. اور یہاں پر اسرائیل کے ان آخری 7 سالوں کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ جب اسرائیل کے آخری 7 سال چل رہے ہوں گے تو اس وقت زمین پر کیا کچھ جو ہے وہ ظاہر ہوگا. اس کے بارے میں ہم دانیل نبی کے صحیفے کے 9ویں باب کی 27ویں آیت میں دیکھتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو مہروں نرسنگوں اور پیالوں کا کھولا جانا ان کا انڈیلا جانا اور نرسنگوں کا بجایا جانا یہ سب کچھ جو ہے یہ خدا کے عظیم اور بابرکت کلام کے میں آلریڈی درج ہے. اور یہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسی ہفتے کے یعنی جو کہ دانیل نبی کے صحیفے میں جس ہفتے کا ذکر کیا گیا جن نبوتوں کا ذکر حزقیل اور زکریا کی کتب میں کیا گیا ان کے حوالے سے 3.5 سال کی پیش گوئیاں یا 3.5 سال کا جو عرصہ بنتا ہے اس کی یہ تکمیل ہے جو ہم ان 7 مہروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں. یہ 3.5 سال کا فگر جو نمبر بول رہا ہوں یہ کیا ہے اس کو بھی ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد سیکھیں گے. اس عرصے کو ہم مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں یعنی غضب کا زمانہ ٹریبلیوشن اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی مصیبت یا یعقوب کی مصیبت کا زمانہ. اور یاد رکھیے دوستو یہ بھی نہایت غور طلب اور معنی کا اس بات ہے کہ 6 باب میں جو واقعات کھلتے ہیں ان کا بیان مقدس یوحنا عارف سے پہلے ہی خداوند یسوع المسیح نے متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 24ویں باب میں کھل کر دیا. اور اگر آپ مکاشفہ کی ان 2 آیات کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں یقیناً بائبل مقدس ہونی چاہیے. اور بائبل مقدس جب آپ کے ہاتھ میں ہے تو متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 24ویں باب کو بھی ضرور کھول کر رکھیے تاکہ آپ کے لیے پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اور یاد رکھیں کہ جس طرح سے اگر ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 24ویں باب کی 4تھی آیت سے لے کر اور 31ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اور اس کا کمپیریزن اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب کے ساتھ کریں تو اس کا کمپیریزن انتہائی دلچسپ ہے. یعنی پہلی بات کیا ہے کہ متی کی انجیل کے 24ویں باب کے آغاز میں یعنی 6 اور 7ویں آیات میں خداوند یسوع المسیح نے جنگ و جدل کا ذکر کیا ہے. اور جبکہ مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب کی 3 اور 4 آیات یعنی جو دوسری مہر کھلے گی اس وقت زمین پر سے امن اور صلح اٹھا لی جائے گی اور ہر طرف جنگ و جدل کا
माहौल कायम हो जाएगा। और फिर दूसरी बात क्या है कि कहत की सूरत हाल है, और कहत के बारे में मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 24वें बाब की 7वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुदावंद यीशु मसीह की वो पशीन गोई दिखाई देगी कि जिसके हवाले से ये तहरीर किया गया कि यीशु ने बताया कि उस वक्त जब दुनिया का आखिर होगा तो जंग और कहत का सा माहौल पैदा हो जाएगा। और यही बात जो है मुकाशवा की किताब के 6 बाब के 5वीं और 6वीं आयत में दर्ज किया गया। फिर मौत के बारे में जिक्र मिलता है, और 24वां बाब मत्ती का 7वीं से 9वीं आयत को पढ़कर देख लीजिए और उसका कंपैरिजन करके देखें मुकाशवा की किताब के 6 बाब की 7वीं और 8वीं आयत। और फिर उसके बाद शहादत का जिक्र है मत्ती की इंजील 24वां बाब 9वीं से 10वीं आयत, और फिर मुकाशवा की किताब 6 बाब 9वीं से 11वीं आयत। और इसी तरह से सूरज और चांद का तारीख और सितारों का गिरना, इलाही अदालत का वक्त, ये सब कुछ हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए इंजील बयान के 24वें बाब में हम तक पहुंचा दिया है। और जो लोग गौर से बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं और जो लोग खुदावंद के कलाम पर तवज्जो देते हैं उनके लिए मुकाशवा समझना मुश्किल नहीं है। और याद रखिए कि फिर क्या लिखा है कि फिर मैंने देखा कि बर्रे ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गरज की सी आवाज सुनी के आ। और मेरे भाई मेरी बहन, वाक़यात के शुरू में यूहन्ना चाहता है कि हम जाने कि जो कुछ वो मोहरों और फरिश्तों के बारे में लिख रहा है वो उसका चश्मदीद गवाह है। वो कहता है कि मैंने देखा, और क्या उसने देखा है कि बस हमें यकीन रखना चाहिए कि जो वाक़यात उसने बाप के आगाज में देखे वही उनका रावी है और वही उनको तहरीर भी कर रहा है। और साथ में से पहली 4 मोहरें गौरतलब चीज है जी। पहली चीज इसमें समझने वाली क्या है कि पहली 4 मोहरें जो हैं जब वो खोली जाती हैं तो 4 जानदारों का जिक्र इसमें हम देखेंगे। और ये 4 जानदार कौन हैं? ये 4 जानदार वही लिविंग क्रिएचर्स हैं, वही लिविंग बीइंग्स हैं जो खुदा के तख्त के सामने मौजूद रहते हैं, और जिनके हवाले से हमने गुज़िश्ता चैप्टर्स में यानी 4थे और 5वें बाब के सर्मन्स में सुना कि एक उनमें जानदार जो है वो शेरे बब्बर किसी सूरत का है, दूसरा जो है वो बछड़े की मानिंद है, तीसरे का चेहरा जो है वो इंसान की तरह का, और चौथा जो है वो उकाब की मानिंद है, और उनके अंदर और बाहर जो पर हैं उन पे आंखें ही आंखें हैं। और वो 4 जानदार खुदावंद के तख्त के सामने और उसके गिर्द गिर्द मौजूद रहते हैं जो खुदावंद की तारीफ और उसकी सिताइश करते रहते हैं। और जब ये 4 मोहरें जो पहली 4 मोहरें हैं जब इनको खोला जाता है तो हम इन 4 मोहरों में उन 4 जानदारों का जिक्र देखते हैं। और जबकि जो बाकी की 3 मोहरें हैं जब उनके बारे में खुदा का कलाम बयान करता है तो उसमें किसी जानदार का कोई जिक्र नहीं है। और इस बाब में यानी 6 बाब में जो है वो 6 मोहरें खुलती हैं, और 6 क्या है हकीकत में आदमी का अदद है। 6 जो है वो अनकम्प्लीशन या इनकम्प्लीशन को जाहिर करता है। क्या ख्याल है? हम अक्सर एक वर्ड बोलते हैं जी अनकम्प्लीट रह गया। क्या वर्ड है? अनकम्प्लीट के इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट है ना। और ये उसकी इंसान की इनकम्प्लीशन या उसके नाकामिल होने का या उसके कामिल ना होने का इजहार है। और मेरे भाई मेरी बहन, मोहरें खोलते हुए खुदावंद यीशु मसीह में जब वो पहली 4 मोहरें खोलते हैं तो हर दफा 4 जानदारों में से किसी एक को बुलाता है और कहता है कि आ, और हर दफा एक घोड़े का सवार जो है वो नमूदार होता है। और समझने वाली और गौरतलब चीज ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पहली मोहर खोलते हैं तो क्या होता है कि एक आवाज पैदा होती है, गरज की सी आवाज पैदा होती है। और गरज की सी आवाज जो है वो क्या है कि वो 4 जानदारों में से एक जानदार जो है वो ये कहता है कि आ। किसको कहता है कि वो आ? क्या आपके ज़हन में बात आती है कि वो किसको मुखातिब करके कहता है कि आ? क्या वो यूहन्ना को बुलाता है या वो किसी और शख्स को बुलाता है कि आ?
یا وہ کسی اور طاقت یا کسی ڈیٹی یا کسی اور شخصیت سے کہتا ہے کہ آ؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جلدی جلدی، لیٹ نہیں کرنا، جو کچھ ذہن میں آتا ہے اس کا بیان کیجئے کہ جب وہ کہتا ہے کہ آ تو وہ کس کو کہتا ہے کہ آ؟ یوحنا کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے کہ آ دیکھ کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یا وہ کسی اور شخص کو پکارتا ہے کہ آ؟ کسی اور شخص کو. اور جلدی جلدی ہری اپ ہری اپ. برا ہے تو پھر اس کو کہتا ہے کہ آ. جو گھوڑے پہ سوار ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ آ. اور یہ یہاں پر ایک بڑی ہی مسکنسیپشن کریٹ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو آ کا سنٹنس کہا گیا، جو ورڈ بولا جاتا ہے ان جانداروں میں سے ایک کی طرف سے، جب ایک جاندار یہ بات کہتا ہے کہ آ تو وہ شاید یوحنا کو بلاتا ہے اور یوحنا کو کہتا ہے کہ آ کر دے، کیونکہ چند ایک ایسا اسکول آف تھاٹ بھی ہے کرسچینٹی کے اندر جو یہ بات کلیم کرتا ہے کہ انگریزی کچھ چند ایک ایسے انگریزی تراجم ہیں کہ جن میں یہ لکھا ہے کہ کم اینڈ سی، کم اینڈ واچ یا کم اینڈ لک کے حوالے سے، جبکہ حقیقی طور پر اگر ہم اجتماعی سطح پر زیادہ تعداد میں جو یونانی کے تراجم یا یونانی کے نسخہ جات جو دریافت ہوئے ان میں اگر دیکھیں گے تو ان میں صرف آ یعنی کم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان میں لک یا واچ یا سی کا لفظ نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ جس وقت وہ یہ جاندار وہ جب یہ بات کہتا ہے کہ آ تو وہ یوحنا کو مخاطب نہیں کرتا، بلکہ وہ کسی ایک ایسی ڈیٹی کو، کسی ایسے جاندار سے مخاطب ہو کر اس کو پکارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آ. اور جتنی دفعہ یعنی ان چاروں موروں میں جب چار جاندار یہ بات کہتے ہیں کہ آ تو ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑا نمودار ہوتا ہے جس پر ایک سوار بیٹھا ہے، اور اس سوار کو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ایک کام سونپا گیا ہے اور وہ سوار جو ہے وہ اس زمین پر ایک بڑا کام سر انجام دیتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جس وقت ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب وہ بات یہ کہتے ہیں کہ آ تو اس کا مطلب یوحنا نہیں، کیونکہ یوحنا کو تو پہلے ہی خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ چوتھے باب میں بھی اور 5ویں باب میں بھی اور اس سے پہلے کے ابواب میں جو 7 کلیسیاں ہیں ان کے حوالے سے سب کچھ دکھاتے جا رہے ہیں. اور جس شخصیت کو یعنی مقدس یوحنا عارف کو جب برا یعنی خداوند یسوع مسیح خود سب چیزیں دکھا رہا ہے تو پھر جاندار کو یوحنا کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آ کہ میں تجھے دکھاؤں. وہ تو اس چاروں جاندار کا مالک کھڑا یوحنا کو سب کچھ بیان کر رہا ہے اور سب کچھ دکھاتا چلا جا رہا ہے کہ دیکھتا چلا جا کے کیا ہونے جا رہا ہے. اور یہ اصل میں جب جاندار کہتے ہیں کہ آ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدا کی ایک خاص روح کو ایک مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں. اور جس وقت وہ خدا کی روح ظاہر ہوتی ہے تو وہ ایک روح کی صورت میں نہیں بلکہ ایک گھوڑے کی صورت میں وہاں پر ظاہر ہوتی ہے. اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کر لے. کون ہو سکتا ہے یہ؟ اینٹی کرائسٹ. اور کون ہو سکتا ہے یہ کہ جسے جو سفید گھوڑے پر سوار ہے اور اس سوار کے ہاتھ میں کمان بھی ہے اور اس کے سر پر ایک تاج بھی ہے اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا ہے تاکہ اور بھی فتح کرے. آپ کے خیال میں یہ کون ہو سکتا ہے؟ کمان ہے نا جب پہلے جاندار نے کہا آ تو یوحنا نے ایک سفید گھوڑا دیکھا. اور یاد رکھیے کہ یہ ایک بڑا طاقتور جنگی گھوڑا ہمیں دکھائی دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کل پوسٹ دیکھی چرچ کے پیج پہ؟
فیس بک ہر کوئی یوز کرتا ہے، لیکن پوسٹ دیکھیں کتنے لوگوں نے دیکھی ہے۔ اس باب میں جن گھوڑوں اور جن کے سواروں کا ذکر ہے اس کے متعلق مختلف مفسروں کے مختلف خیالات ہیں، لیکن خدا کے کلام کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس چیز پر کھڑے رہنا ہے، کس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اور میرے بھائی میری بہن یاد رکھیے کہ یہاں پر ان گھوڑوں کے اور ان کے سواروں کو سمجھنے کے لیے ہمیں پرانے عہد نامے میں زکریا نبی کے صحیفے کے 6 باب کی 2 سے 6 آیات کو پڑھنا پڑے گا، اس کی طرف اپنی توجہ لگانی ہو۔ اور وہاں پر اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے تو کیا بات تحریر کی گئی ہے؟ زکریا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 2 آیت، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ، دوسرے کے مشکی، تیسرے کے نکرا اور چوتھے کے ابلگ۔ اور یہاں پر یہ رتھ دیکھتا ہے زکریا، اور زکریا جس وقت وہ رتھ دیکھ رہا ہے، 6 باب زکریا نبی کا صحیفہ 6 باب اس کی 2 آیت سے، اور جس وقت وہ ایک رتھ دیکھتا ہے اور رتھ میں جو گھوڑے جتے ہوئے ہیں ان کے رنگ وہ بیان کرتا ہے، اور پہلا رتھ کے گھوڑے کیا ہیں کہ سرخ رنگ کے، سرنگ کس کو کہتے ہیں؟ سرخ رنگ کو۔ دوسرے کے مشکی کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی سیاہ یا ڈارک کلر میں۔ اور تیسرے جو گھوڑے کو وہ دیکھتا ہے اس کا رنگ ہے نکرا، اور نکرا کیا ہے؟ یہ نکرا جس کو ہم بولتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سفید چمکیلا۔ اور پھر جو چوتھا گھوڑا ہے وہ ابلک ہے، اور ابلک کسے کہا جاتا ہے؟ چتکبرے کو۔ اور دوستو جس وقت ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام بھی ہمیں ایسے ہی گھوڑوں کے بارے میں یہاں پر دکھائی دیتا، اور یہ گھوڑے جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، اور زکریا بھی 4 گھوڑوں کو دیکھتا ہے 6 باب میں، اور ان کے رنگ بھی آلموسٹ ویسے ہی ہیں جیسے کہ خدا کے کلام میں اس میں مکاشفہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم خدا کے کلام کو بغور پڑھیں تو ڈیفرنس صرف ان کی ترتیب کا ہے۔ زکریا نے جو گھوڑے دیکھے ہیں اس میں سرخ رنگ کا گھوڑا پہلے ہے، جبکہ دوسرا گھوڑا جو ہے وہ سرخ رنگ کا یہاں پر بیان کیا جاتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں۔ غرض کے رنگ وہی ہیں آلموسٹ، اور 4 گھوڑے وہ دیکھتا ہے اور 4 ہی یہاں پر دکھائی دیتے ہیں۔ اور گھوڑوں کو جب ہم سمجھنا چاہیں تو زکریا نبی کو 4 رتھوں کی ایک جو رویا دکھایا گیا، اور ہر رتھ کے گھوڑے کا رنگ فرق تھا، اور رویا یوں بیان کرتا ہے کہ پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ، دوسرے کے مشکی، تیسرے کے نکلا اور چوتھے کے ابلگ، اور گھوڑوں کا رنگ جو ہے وہ مکاشفہ کے گھوڑوں سے کافی حد تک میل کھاتا ہے۔ لیکن کلام کے اس حصے سے جو خاص چیز ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ گھوڑوں کا روحانی مطلب ہے کہ آخر یہ جو جاندار یہاں سے نکلتے ہیں یہ گھوڑوں کی شکل میں کیوں ہے؟ یہاں پر شیر ببر بھی ہو سکتا تھا، یہاں پر کوئی اور ایسا بڑا جاندار بھی ہو سکتا تھا، کوئی جنگلی جانور بھی ہو سکتا تھا، گھوڑا ہے اور اس کے اوپر سوار کیوں ہے؟ پس کلام جو ہے وہ خود گھوڑوں کی تفسیر کرتا ہے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں اور اسی کو زکریا نبی کے صحیفے کے 6 باب کی 2 آیت سے لے کر اور 6 آیت تک ہم اس رویا کا بیان دیکھیں جو زکریا نے دیکھا، اور زکریا نے جب ان 4 رتھوں کے 4 مختلف گھوڑوں کو دیکھا تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ زکریا جو اس فرشتے سے یہ پوچھتا ہے جو اس کو یہ رویا دکھا رہا ہے کہ آئے میرے آقا یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ اور تب وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کو یہ جواب دیتا ہے کہ یہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں جو رب العالمین کے حضور سے نکلتی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور یاد رکھیے کہ کس طرح سے یہ گھوڑے جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں اور اس سے پہلے زکریا کی کتاب میں کیا گیا ہے، یہ کون ہیں گھوڑے اور ان کے اصل جو شباہت ہے وہ کیا ہے کہ خدا کا کلام خود یہ بیان کرتا ہے۔ ہمیں کسی بھی عالم کی طرف، کسی بھی اسکالر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام خود اس بھید کو کھول رہا ہے۔ اور وہ کیا بات بیان کرتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ زکریا کو بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کی 4 روحیں ہیں، اور ہواؤں کی کیا لکھا ہے کہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں
جو رب العالمین کے حضور سے نکلتی ہیں. اور اگر ہم انگریزی کے تراجم پڑھیں گے تو وہاں پر ہواؤں کی بجائے جو لکھا گیا، جو ورڈ یوز ہوا ہے، وہ اسپرٹس یا سولز کہا گیا ہے، یعنی روحیں ہیں. اور وہ خدا کے سامنے کھڑی رہتی ہیں اور وہ زمین پر کسی خاص مقصد کے لیے بھیجی جاتی ہیں. اور ہم مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب کے گھوڑوں کی تفسیر بھی اسی روشنی میں اگر کریں گے تو اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اور یہ گھوڑے آسمان پر وہ دیکھ رہا ہے نہ کہ زمین پر، اور انہیں آسمان سے زمین کی طرف آنا ہے. اور یاد رکھیں کہ جس وقت وہ ان گھوڑوں کی شکل و شباہت پر غور کر رہا ہے تو دوستو یاد رکھیے کہ ان کو جو ایک خاص کام دیا گیا ہے کہ زمین پر جا کر وہ ایک ہر گھوڑا، ہر روح، ہر ہوا جو خدا کے تخت سے صادر ہوتی ہے، جب وہ زمین پر آئے گی تو ایک خاص کام کرتی چلی جائے گی. اور یوحنا یہ سب کچھ آسمان ہی میں دیکھتا ہے. البتہ ان گھوڑ سواروں کو جو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ زمین کے بارے میں ہے کہ زمین پر وہ فتح کرے، زمین پر سے صلح اٹھا لے، زمین پر قہر پیدا کر دے اور طرح طرح کی آفتیں جو ہیں وہ زمین پر رونما ہو جائیں. اور آج جس وقت ہم خدا کے کلام کو دیکھ رہے ہیں تو خدا کا کلام بھی ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے حوالے سے وہ گھوڑا جو سفید گھوڑا ہے، اور بائبل مقدس میں ہمیشہ ہی سفید رنگ جو ہے وہ پاکیزگی اور راست بازی اور خدا کے جلال کا مظہر ٹھہرتا ہے. لیکن یہاں پر جو سفید گھوڑا نکلا ہے، جس کے سر پر ایک تاج ہے اور جس کے ہاتھ میں کمان ہے، یہ حقیقت میں کون ہے؟ یہ بڑی ہی سمجھنے والی بات ہے. اور بہت سارے اس میں علماء کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں اور بہت سارے جید علماء یہ بات لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی یہ یسوع مسیح ہے، جبکہ علماء کی بہت بڑی تعداد یہ بات کہتی ہے کہ یہ یسوع مسیح نہیں ہے. تو بھائی اگر یہ یسوع مسیح ہے تو پھر یہاں پر چند باتوں کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہاں پر بیان کیا کیا گیا ہے کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اس پر ایک سوار ہے جس کے سر پہ ایک تاج ہے. ٹھیک ہے، اور تاج کیا ہے؟ سٹیفنوس ہے. اور سٹیفنوس کا آپ لوگ مطلب سمجھ چکے ہوں گے، میں نے کافی دفعہ اس کا بیان بھی کیا ہے کہ سٹیفنوس وہ تاج کہ جو کسی فوجی کو یا کسی سپورٹس مین کو، کسی پہلوان کو جب وہ فتح حاصل کرتا ہے تو جو اس کو تاج دیا جاتا تھا، اس تاج کو سٹیفنوس کہا جاتا ہے، یعنی کسی وکٹری کے بعد. اور اس کے ہاتھ میں کمان ہے. اور اگر یہ یسوع مسیح ہے تو پھر یہ ایک عام سمجھنے کی بات ہے کہ کمان اٹسیلف نقصان دہ نہیں ہے. کوئی بھی فوجی اکیلی بندوق اٹھا کر نکل جائے اور کہے کہ میں دشمن کی فوجیں سے گرا دوں گا تو وہ یہ نہیں کر سکتا. بندوق تو ٹینک، کسی بھی قسم کا اسلحہ اسی وقت کارگر ہوتا ہے کہ جب گولی کی شکل میں اس کے اندر بارود بھرا جاتا ہے. اور کمان جو ہے وہ صرف ہاتھ میں لے کر یسوع مسیح نکلا ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کمان لے کر وہ کرے گا کیا؟ کہ کمان کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز جڑی ہوتی ہے وہ ہے تیر، کہ جس سے نشانہ لگایا جاتا ہے، جس سے دشمن کو گھائل کیا جاتا ہے. تو جب کمان کے اندر تیر ہی نہیں ہے تو پھر یسوع ہلاک کس کو کرے گا؟ پھر وہ جھوٹا نبی یا وہ اینٹی کرائسٹ یا وہ جھوٹوں کا باپ ابلیس یا سیٹن یا وہ شیطان یا وہ پرانا اژدہا اس کو ہلاک کس چیز سے بھی وہ کرے گا. لیکن میری اپنی اپروچ یہ ہے کہ یہ خداوند یسوع المسیح نہیں. اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہم خداوند کے کلام ہی کی روشنی میں دے سکتے ہیں کہ اگر یہ مسیح ہے جو سفید گھوڑے کا سوار ہے تو پھر آسمان میں بھائی کون ہے کہ جو یوحنا کو یہ سب کچھ دکھا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ خداوند یسوع المسیح ہے کہ جو کس کے پکارنے پہ آیا ہے. غور طلب بات پہلی چیز کیا ہے کہ اگر یہ خداوند یسوع مسیح ہے جو یوحنا کو یہ سب چیزیں دکھا رہا ہے
اور خود ہی وہ پہلے گھوڑے یعنی سفید گھوڑے کا سوار ہو کے ہاتھ میں کمان اور سر پہ ایک تاج رکھے ہوئے نکل پڑا ہے اکیلے. تو پھر آسمان پر باقی ساری مہریں کون کھولے گا؟ پھر اس کتاب کو جب وہ خود نکل چکا تو باقی مہریں کس نے کھولنی ہے؟ کون ہے جو یوحنا کو اوپر کھڑے ہوئے مہریں کھولتے ہوئے دکھا رہا ہے؟ یقیناً کوئی فرشتہ تو مہر کھولنے کے لائق نکلا نہیں تھا چوتھے اور پانچویں باب کی مطابق. تو پھر یہ یسوع مسیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ کتاب جو ہے وہ یسوع کے ہاتھ میں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو جاندار، یہ جو گھوڑا نکلتا ہے 4 دفعہ، یہ چاروں جانداروں کے کہنے پہ آتے ہیں. یہ گھوڑے، یہ چاروں جانداروں کے کہنے پہ گھوڑے آتے ہیں. تو عجیب سی بات نہیں لگتی کہ وہ جاندار جو بغیر رکے اس برے کی تعریف میں جھکے ہوئے ہیں، جو اس کو قدوس 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 خداوند کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، جو اس کی تعریف کرتے ہیں، جو اس کی پریز کر رہے ہیں، جو اس کے نام کو عزت و جلال دے رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان جانداروں کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ وہ برے کو یعنی یسوع کو حکم دے اور یسوع ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا گھوڑے پر سوار ہو کر اور نکل پڑے؟ یہ ناممکن چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا یہ خداوند یسوع مسیح نہیں ہے. اور پھر اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ جو ایک اور بڑی ہی خوبصورت چیز کہ جب خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان کے اگر ہم اس سوار کو دیکھیں تو اس کے ہاتھ میں کمان ہے جو اس کو دی گئی ہے، اس کے سر پر تاج ہے جو اس کو دیا گیا ہے. مطلب کیا کہ وہ نہ تو تاج اس کا اپنا ہے اور نہ اس کے ہاتھ میں جو کمان ہے وہ اس کی اپنی ہے، بلکہ وہ اس کو دیا گیا ہے. میرے ساتھ اگر آپ خداوند کے کلام کو دیکھیں اور مکاشفہ کی کتاب 19واں باب اور اس کی 14ویں آیت نکال کر، اور وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی ایک شخصیت کا ذکر ہمیں دکھائی دے گا. مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے. غور طلب چیز کیا ہے کہ 19ویں باب میں بھی ہمیں ایک سفید گھوڑا دکھائی دے رہا ہے، اور جو سچا اور برحق کہلاتا ہے وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھٹی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے. اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا. اور اس کے بارے میں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کہ جس کے سر پر ایک نہیں کئی تاج دکھائی دیتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ میرے بھائی میری بہن، اس کے ہاتھ میں کمان نہیں ہے بلکہ اس کے پاس کیا ہے کہ 2 دھاری تیز تلوار جو کہ خدا کا کلام ہے. اور یہی وہ 2 دھاری تیز تلوار ہے کہ جس کے وسیلے سے وہ اس ابلیس کو، گناہ کے فرزند کو، ہلاکت کے فرزند یعنی اس جھوٹے نبی کو، اس فالس پروفٹ کو اپنے منہ کے دم سے ہلاک کرے گا. ہاللویا. اور یاد رکھیں کہ ابلیس جو کہ ڈسپشن کا ماہر ہے، ابلیس جو کہ دھوکہ دہی کا ماہر ہے، اور اس کے حوالے سے یہ بات تحریر کی جا رہی ہے کہ اس پہلی مہر میں ہم جس سفید گھوڑے کے سوار کو دیکھتے ہیں، کیا وہ ابلیس ہے؟ کیا وہ لوسیفر ہے؟ یا وہ یسوع مسیح ہے؟ بھائی نہ وہ ابلیس ہے، نہ وہ یسوع ہے، نہ ہی وہ لوسیفر ہے. تو پھر یہ کون ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ اینٹی کرسٹ.
اور یاد رکھیے کہ یہ جو سفید گھوڑے کا سوار جس کے ہاتھ میں کمان، اور کمان کا مطلب بائبل مقدس کی روشنی میں کیا ہے کہ بائبل کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو کمان جو ہے وہ ملٹری پاور اور ملٹری اسٹرینتھ کو ظاہر کرتی ہے، یعنی عسکری قوت کا مظہر ہے کمان۔ اور آج جب ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، اس پر غور کر رہے ہیں، تو میرے دوستو یاد رکھیے کہ کمان کے حوالے سے جب ہم دیکھیں تو یہ جنگی طاقت کا نشان ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر دانیال نبی کا صحیفے کے 9ویں باب کی 27ویں آیت کو دیکھیں گے، ذرا میرے ساتھ دانیال نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ خدا کے کلام میں وہاں پر اس ڈسپشن کے حوالے سے، اس دھوکہ دہی کے حوالے سے کس طرح کے الفاظ درج کیے گئے ہیں۔ دانیال کی کتاب 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت جو ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا، اور لکھا ہے کہ بربادی مقرر ہو چکی ہے اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتے میں، یعنی جو آغاز میں نے 3.5 سال کا عرصہ، جو 3.5 کا فگر میں نے بولا تھا، اس کے حوالے سے یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ اور 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، یعنی 7 سال کا یہ عہد ہوگا جو اینٹی کرائسٹ کس کے ساتھ قائم کرے گا، یہ بھی ہم قرآن کے کلام میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ کس کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ خدا کے زندہ کلام کی شہادت ہے میرے بھائی میری بہن، کہ یہ 7 سال کا عرصہ جس کو اس ایک آخری ہفتے سے تشبیہ دی گئی ہے، جس میں یہ اینٹی کرائسٹ جو ماسٹر آف ڈسپشن ہے، یہ اینٹی کرائسٹ جب آئے گا تو یہ اسرائیلیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ 7 سال کی ٹریٹی سائن کرے گا، یعنی پیس ٹریٹی سائن کرے گا، امن معاہدہ کرے گا۔ اور یہ کمان کا اس کے ہاتھ میں ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ وہ کمان یعنی جنگی یا عسکری قیادت کے طرز سے آئے گا، اور کسی طرح کی خون ریزی وہ نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں تبھی تو وہ کلام کے مطابق وہ ڈسپشن دینے میں، تبھی تو وہ دھوکہ دینے میں لوگوں کو کامیاب ہوگا، کیونکہ وہ بغیر خون بہائے ہوئے اتنے امن اور سلامتی کے ساتھ پوری دنیا میں امن، پیار، محبت اور آستی کو قائم کرے گا کہ بڑے سے بڑے لوگ بھی جو ہوں گے اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اس کو ماننے لگیں گے کہ یہ ہے وہ حقیقی لیڈر کہ جس کی وساطت سے دنیا میں امن پیدا ہوا ہے۔ اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ دنیا میں ایسا امن قائم ہوگا جو نہ آج سے پہلے کبھی ہوا اور نہ رہتی دنیا تک پھر کبھی ہو سکے گا۔ اور یہ اینٹی کرائسٹ کا خاصہ ہے کہ وہ دھوکہ دے گا، اور اس ڈسپشن کے وسیلے سے وہ 7 سال کا جو معاہدہ کرے گا یہودیوں کے ساتھ، لیکن 3.5 سال کے عرصے کے بعد اس معاہدے کو وہ توڑ دے گا۔ اور یہاں پر جس طرح سے خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ یہاں تک کہ بربادی، بلکہ اوپر اگر میں اس کو پڑھوں، اور 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتے، یعنی ہفتہ کتنے دنوں پر مشتمل ہے؟ 7، اور اس 7 کا نصف کیا ہوا؟ 3.5، اور 3.5 سال کے بعد وہ اس عہد کو موقوف کر دے گا، توڑ دے گا، اور تبھی تو وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز جو ہے وہ پاک شہر میں اور پاک مقام میں کھڑی ہو کر یہ دعویٰ کرے گی کہ مسیح میں ہوں یا اینٹی کرائسٹ میں ہوں۔ اور میرے بھائی میری بہن یاد رکھیے کہ یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے سر پر جو تاج ہے یہ کیسا عجیب تاج ہے کہ اسٹیفنوس کا اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسٹیفنوس کون سے تاج کو، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں، کہا گیا کہ وہ وکٹری حاصل کرنے کے بعد جو تاج کسی بھی فوجی افسر یا کسی بھی پہلوان یا سپورٹس مین کے سر پر سجایا جاتا تھا، یہ تاج ابھی اس نے کچھ فتح بھی نہیں کیا اور فتوحات ابھی اس نے کرنی ہے، اور پہلے ہی اس کے سر پر تاج رکھ دیا گیا۔ کیوں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے،
اور اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ استفانوس جو اس کو دیا گیا جو اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ خدا نے اس کو ایک لمیٹڈ اتھارٹی بخشی ہے، خدا نے اس کو ایک لمیٹڈ اختیار دیا ہے کہ وہ جائے اور جا کر زمین پر اپنا کام کرے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ اینٹی کرائسٹ جو آئے گا اس کا سب سے بڑا خاصہ کیا ہے کہ وہ ڈپلومیسی کے ساتھ اس زمین پر اپنی حکومت قائم کرے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ خدا کے زندہ پاک کلام کو مزید پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں پر بہت سارے ایسے حوالے ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جن پر ہم غور و خوض کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھنے میں یہ ہماری مدد بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ مخالف مسیح ہے جو دھوکہ دہی کا بادشاہ ہے۔ اور دوسرا تیموتھیوس کا خط اگر ہم دیکھیں، تیموتھیوس کے نام مقدس پولس رسول کا خط اس کے دوسرے باب کے 6 سے 7 آیات میں یہ وہی گناہ کا فرزند اور وہی جھوٹا نبی ہے جو کہ پرلے کے منہ کے دم سے ہلاک ہوگا، اور جس کے حوالے سے خدا کے کلام میں یہ بات تحریر کی گئی ہے کہ جس کو خدا یسوع مسیح نے پہلی متی کی انجیل کے 24ویں باب کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گائے بگائے ملتی چلی جائیں گی۔ اور یاد رکھیے کہ جس وقت دانیل نبی کے صحیفے کے 11ویں باب کی 21ویں سے 23ویں آیات کو ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی اس کے بارے میں کچھ تحریر کیا گیا ہے، اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، پھر اس کی جگہ ایک پاجی مطلب دانیل نبی کا صحیفہ 11واں باب 21ویں آیت، یعنی ایک فروڈیا ظاہر ہوگا جو سلطنت کی عزت کا حقدار نہ ہوگا، لیکن وہ ناگہان آئے گا اور چاپلوسی کر کے مملکت پر قابض ہو جائے گا، اور وہ سیلاب افواج کو اپنے سامنے رکھے دے گا اور شکست دے گا، اور امیر عہد کو بھی نہ چھوڑے گا، اور جب اس کے ساتھ عہد و پیمان ہو جائے گا تو دغا بازی کرے گا، کیونکہ وہ بڑھے گا اور ایک قلیل جماعت کی مدد سے اختیار حاصل کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اینٹی کرائسٹ کون ہے؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی اینٹی کرائسٹ کوئی امریکی صدر ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اینٹی کرائسٹ کوئی رومن کیتھولک ہیڈ ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ کسی اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ ہر وہ شخص اینٹی کرائسٹ ہے، ہر وہ شخص اینٹی کرائسٹ ہے جو خدا کے کلام سے منحرف ہے، جو مسیح کی ذات سے منحرف ہے، جو مسیح کے کلام پر ایمان نہیں لاتا، جو مسیح کے کلام کو جانتے ہوئے بھی نہیں جانتا۔ اور اس اینٹی کرائسٹ کی روح کے بارے میں مقدس پولس رسول نے پہلے ہی تیموتھیوس کے دوسرے خط میں واضح طور پر لکھ دیا کہ یہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، ہم جانے کس اینٹی کرائسٹ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب وہ آئے گا وہ تو آئے گا، لیکن اس کی روح آج بھی سرایت کرتی ہے۔ اور ماضی میں انتاکس ایپیفنس کو اینٹی کرائسٹ کہا گیا کیونکہ اس نے جب سلطنت کو ہولڈ کیا تو بڑے پیسفلی، بڑے ٹیکٹفلی اور چاپلوسی کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا اور پھر اس کے دور میں فساد ہی فساد ہوتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ ہیکل میں سور کی قربانیاں بھی چڑھا دی گئیں۔ اور انتاکس ایپیفنس کے بارے میں اگر آپ پڑھ کر دیکھ لیں تو اس کو بھی ماضی میں ابتدائی کلیسیا نے اینٹی کرائسٹ کا لقب دے کر یاد کیا۔ اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو تاریخ اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانتی ہے، جس میں ہٹلر ہے، جس میں اسٹالن ہے، اور ان کے بعد کے وہ تمام تر ایسے لیڈران جنہوں نے یہودیوں پر اور مسیحیوں پر ظلم کے بازار گرم کیے، ان کو بھی اینٹی کرائسٹ کہا گیا۔ اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اندر ایک جنون برپا ہوا
کہ ہم ساری زمین، ساری کائنات، ساری دنیا کو فتح کر لیں، لیکن ان کو اختیار دیا گیا پر لمیٹڈ اختیار، ساری دنیا پر وہ غالب نہ آ سکے۔ اور میرے دوستو، آج ہم اس بات کو سمجھیں اور اس پر غور کریں کہ جب ایک فراڈ کے طور پر کوئی شخص ایک اقتدار حاصل کرنے کی ہوس میں لگ جاتا ہے تو وہ اصل میں اینٹی کرائسٹ کا ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں کو کیا فرماتا ہے۔ اور ایسے فراڈیے ہمارے ارد گرد آج بھرے پڑے ہیں، اور اگر آپ ماضی کی کلیسیا کو پرکھ کر دیکھیں تو کلیسیاؤں کے اپنے اندر ایسی بے شمار مثالیں موجود رہی ہیں جو کہ اینٹی کرائسٹ کا رول پلے کرتے رہے، حالانکہ وہ بڑے بڑے روحانی اور مذہبی منصب سنبھال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آج بھی ایسے فراڈیوں کی کمی نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے منصب ہولڈ کر کے، مذہبی منصب ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن اصل میں وہ اینٹی کرائسٹ کی روح کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ فراڈیے ہیں، پاجی ہیں، دھوکہ دہی ان کا کام ہے، جن کی زبان ایک زبان نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو پہچاننا آج ہمارے لیے کوئی زیادہ مشکل امر نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مختلف طرز پر کھڑے ہوئے، مختلف لبادے اوڑے ہوئے، مختلف رنگوں کے چوگے پہنے ہوئے دکھائی دیں گے، کہ جو اپنے آپ کو مسیح کا خادم بھی کہیں گے، لیکن اصل میں وہ بھیڑ کے روپ میں چھپے ہوئے بھیڑیے اور اینٹی کرائسٹ کی روح میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے، ایسے فالس پروفٹ سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ ملاوی ایک ملک کا نام ہے، اور وہاں پر ایک شخص نے اپنے آپ کو پروفٹ ڈکلیئر کیا، اور اس نے ایک صابن بنا لیا، اور صابن اس نے یہ کہہ کر بیچنا شروع کر دیا کہ اس صابن کو اگر آپ خریدیں اور اس سے نہائیں گے تو آپ کے گناہ جو ہیں وہ آپ کے جسم سے جاتے رہیں گے۔ کمال ہو گیا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جب مارٹن لوتھر نے اس حوالے سے شور کیا تھا کہ پوپ کو کس نے اختیار دیا کہ وہ اپنے انگوٹھی کی چھاپ سے لوگوں کو ان کے لیے معافی نامے، گناہ کی معافی نامے جو ہیں وہ صادر کرنا شروع کرے۔ اور بھائی، گناہ معاف کرنے کا اختیار پروفٹ کے پاس یا کسی اور شخصیت کے پاس کہاں سے چلا گیا؟ گناہ معاف کرنا صرف اور صرف خدا کا کام ہے، صرف اور صرف بیٹے کا کام ہے، صرف اور صرف پاک روح کا کام ہے، یعنی اس تثلیث کا کام ہے جس کو ہم خدائے ثالوث کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے آپ کو یہ کلیم کرتا ہے کہ میں اپنے دوسرے لوگوں کے گناہ معاف کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہوں، جان لیں کہ وہ اینٹی کرائسٹ ہے۔ جو شخص دھوکہ دہی کے ساتھ منصب پر فائز ہوا ہے، جان لیں کہ وہ اینٹی کرائسٹ کی روح سے کام کر رہا ہے۔ جو چاپلوسی اور پاجی پن کے ساتھ چرچ کے اندر انٹر ہوا ہے، جان لیں کہ وہ اینٹی کرائسٹ ہے۔ اور اس اینٹی کرائسٹ کے سامنے گناہ کے فرزند ہی گھٹنے ٹیک سکتے ہیں، خدا کے لوگ کبھی نہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اور یاد رکھیے کہ جس وقت ہم خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں اور اس پر غور کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس وار دنیا کا ایک طاقتور حاکم ہے جو کہ اس زمین پر ظاہر ہوگا، کیونکہ اس کے حوالے سے یہ بات تحریر کر دی گئی 9 باب کی 26ویں آیت میں کہ ایک بادشاہ آئے گا، اور دوسرا تسلونیکیوں کا خط اور اس کے دوسرے باب کی 3 آیت کے مطابق وہ گناہ کا شخص اور ہلاکت کا فرزند ہوگا۔ اور اس ہلاکت کے فرزند کی آخرت کیسے ہے کہ خداوند یسوع المسیح وہ برا جس کے سر پر ایک تاج نہیں، جس کے سر پر اسٹیفنوس نہیں، بلکہ ڈائیڈم ہے، اور ڈائیڈم اصل میں شاہانی تاج کا مظہر، اور جس کے منہ سے وہ دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے جو کہ وہ اس اینٹی کرائسٹ کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اور میرے بھائی میری بہن، ساری دنیا پر غالب آنے کے لیے وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک پوری فوج آئے گی، اور جس وقت وہ پوری فوج اس کے ساتھ آئے گی تو وہ فوج کون ہے؟ وہ فوج فرشتگان ہیں، وہ فوج ایماندار ہیں جنہوں نے یسوع پر ایمان رکھا ہے، جنہوں نے اس فراڈیے پاجی کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یہ وہ
फौज होगी जो यीशु के साथ आएगी और जो यीशु के साथ इस दुनिया पर गालिब आने के लिए, इस दुनिया के शरीरों पर गालिब आने के लिए जाहिर होगी। और दोस्तों, आज इस बात को याद रखें कि वो फतह और कामरानी खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो तहरीर की गई उसको, और अगर उस एंटी क्राइस्ट को पढ़कर देखें तो जमीन आसमान का फर्क आपको उन दोनों चीजों में दिखाई देगा। और ये आज फैसला करना हमारे अपने हाथ में है कि हम उस फ्रॉडिये पाजी एंटी क्राइस्ट के पीछे जाना चाहते हैं या आज हम यीशु को फॉलो करना चाहते हैं। आज हम उस गुनाह के फर्जंद के पीछे जाना चाहते हैं या हकीकत में हम खुदा के जलाल को देखना चाहते हैं। और ये फैसला करना आज मेरे और आपके हाथ में है, क्योंकि बहुत दफा जिस तरह से खुदा का कलाम कहता है कि उसके बारे में क्या तहरीर की गई, कैमरा बंद हो गया शायद, और उसके हवाले से ये बात तहरीर की गई कि वो जब आएगा तो डिसेप्शन के हवाले से बयान किया गया कि वो धोखाधड़ी से बहुत सारे मामला, कलील भाई किसको कहते हैं, थोड़ी सी जमात। और आज जरा अपनी कलीसियों का हाल देख लें, ये थोड़ी सी जमात की है जिसने कलीसियों का सत्यानाश किया हुआ है, जिसने कलीसियों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। कहने को ये नाम नहाद लीडर्स हैं, लेकिन हकीकत में ये एंटी क्राइस्ट की रूह के तौर पर काम करने वाले लोग। पहचाने, जो शिफा के दरवाजों को बंद कर रहा है वो खुदा का खादिम कैसे हो सकता है? जो धोखाधड़ी से कलीसियाओं में दाखिल होता है वो खुदा का खादिम नहीं हो सकता। और मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को आज आप पहचाने कि खुदा का कलाम आज हमें क्या बात तहरीर करता है, खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखा रहा है। ये फैसला करना मेरा और आपका काम है कि हमें क्राइस्ट के पीछे चलना है या एंटी क्राइस्ट के पीछे। टाइम काफी हो चुका, मैं इसको खत्म करूंगा। इधर बैठे बैठे तंगी ना पै जाना, क्योंकि अभी भी इतना ही वक्त और भी इन दो आयात पर बोला जा सकता है डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ, लेकिन हमें वक्त को भी मद्देनजर रखना है। और दोस्तों याद रखिए कि आज हासिल गुफ्तगू क्या है कि पहली मोहर का खुलना जो है वो असल में एंटी क्राइस्ट का आना है। क्योंकि अगर ये सवाल यीशु होता तो यीशु की बादशाही और यीशु की आमद के बाद तो खुदा का कलाम कहता है कि दुनिया में अमन और सलामती पैदा हो जाएगी, जहां पर भेड़ और बब्बर जो है वो एक ही घाट पर पानी पिएंगे। लेकिन दूसरी मोहर के खुलते ही हम देखते हैं कि कितनी बड़ी तबाही और आफत जमीन पर आती है। तो ये यीशु मसीह नहीं हो सकता, ये एंटी क्राइस्ट है जो यीशु के नाम पर आएगा, लेकिन 3.5 साल के अरसे के बाद वो अपने उस मुआहदे को तोड़ेगा और फिर वो अपने मंजूम मकासद को सामने लाएगा और फिर इस तरीके से लोगों को गुमराह करेगा। और फिर वो लोग जिन्होंने उस एंटी क्राइस्ट के सामने हाथ जोड़े और घुटने टेके होंगे, तब उनकी आंखें खुलेंगी, तब उनके कान खुल जाएंगे, तब वो देखेंगे कि हाय हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। ये वही गिरोह होगा जब खुदावंद यीशु मसीह के आने के वक्त यही वो लोग होंगे जो छाती पीटेंगे और पहाड़ों से कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर पड़ो और हमें छिपा लो, क्योंकि हम उस बर्रे की ताब नहीं ला सकते। और दोस्तों, वो वक्त आने से पहले आज हमारे पास टाइम है कि आज तौबा करें, उस एंटी क्राइस्ट की रूह को पहचाने, उस मुखालिफ मसीह की रूह को पहचाने जो देखने में बहुत बड़े मनसब पर होगा, जो देखने में बड़ा जबरदस्त शख्स होगा, लेकिन हकीकत में उसका अंजाम क्या है कि यीशु मसीह के मुंह की दम से वो हलाक होगा, नेस्त होगा, उसके हवारी नेस्त होंगे। और पढ़कर देख लें खुदा का कलाम, भाई ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कहता है कि इस कदर बड़ी तादाद में फौजें उस वक्त हलाक होंगी कि पूरी दुनिया से गिद्ध जो है वो यरूशलेम की तरफ सफर करेंगे, उसका मुहासरा करेंगे ताकि उन फौजियों का गोश्त जो है वो खाएं। और आज जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो इस बात को समझें कि खुदा का कलाम हमें क्या बात बयान करता है। आज हमें एंटी क्राइस्ट के पीछे नहीं बल्कि क्राइस्ट
اور जीसस क्राइस्ट के पीछे चलने की जरूरत है। और खुदावन इस कलाम के वसीले से आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।